مصر کے شہر قاہرہ سے اگر ہائی روڈ شرم الشیخ کی طرف سفر کریں تو بحر احمر کے پاس ایک وسیع صحرا موجود ہے جسے صحرائے سینا کہتے ہیں۔ یہاں موجود بے شمار مختلف سائز کی پہاڑیوں میں موجود ایک بلند ترین پہاڑ کو کوہ طور کہتے ہیں جو 7,500 فٹ بلند ہے، اور یہ پہاڑ انتہائی مقدس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام لے کر قسم کھائی ہے۔ 1300 قبل مسیح میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ کوہ طور کے پاس سے گزرے تو اس دوران شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ کو پہاڑ پر آگ نظر آئی، سو آپ نے اپنی اہلیہ کو رکنے کا مشورہ دیا اور فوراً آگ کی تلاش میں اس پہاڑ پر چڑھ گئے، اور یہاں آپ کو ایک جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ یہودیوں نے اس واقعے کے 1000 سال کے بعد اس جھاڑی کے گرد ایک عبادت گاہ بنا دی۔ یہ جھاڑی آج بھی قائم ہے، اور وہ جوتے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتار کر اندر تشریف لے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ جھاڑی 3300 سال سے آج بھی ہری بھری موجود ہے۔ سائنٹسٹ نے اس کو دنیا کے مختلف حصوں میں بو کر مزید اگانے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام رہے۔ یہ دنیا کے کسی حصے اور کسی زمین پر کبھی کاشت نہ ہو سکی، لہذا ناکام ہو کر اس کا بیج جھاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر بو دیا گیا۔ اس بیج سے پودا تو نکلا، لیکن وہ اس جھاڑی سے مختلف تھا، جسے دیکھنے کے بعد غیر مسلم سائنٹسٹ بھی اس جھاڑی کے معجزے کو مان گئے اور اسے اگانے کی مزید کوششیں ختم کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا، اور رومن بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں اس عبادت گاہ پر ایک چرچ بنا دیا، اور یوں مزید 200 سال گزرنے کے بعد 565 عیسوی میں ایک اور رومن بادشاہ سیزر جسٹینن نے یہاں ایک خانقاہ تعمیر کر دی جہاں لوگ مذہبی طور پر اکٹھا ہوتے تھے۔ اس خانقاہ کو سینٹ کیتھرائن کہتے ہیں، اور یہ جھاڑی آج بھی سینٹ کیتھرائن میں موجود ہے۔ اس خانقاہ میں دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری بھی موجود ہے جس میں قدیم مقدس دستاویزات آج بھی موجود ہیں، لیکن ان سب میں سے مقدس اور اہم ترین دستاویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب واحد ایک ایسا خط بھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشان لگا کر عیسائی کمیونٹی کو قیامت تک ان کے جان، مال اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کے پاس سینٹ کیتھرائن کو چلانے والے چند منتظم آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان منتظم نے جواب دیا کہ پھر آپ ہمیں کوئی معاہدہ لکھ کر دے دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کی امتیوں کو یہ دکھا کر ہمارے جان اور مال کی امان حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھوائی اور کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگا کر یہ عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے واپس آ کر یہ عہد نامہ سینٹ کیتھرائن میں لگا دیا جس میں یہ الفاظ لکھے تھے: یہ خط ایک حلف نامہ ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا اور خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہو، چاہے وہ کوئی پہاڑی ہو، وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کوئی کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی بھی طرح سے مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی راہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ یہ ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے۔ ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہے یا سمندر میں، مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہے۔
مصر تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا۔ یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زیر نگینی رہا، لیکن خلفائے راشدین ہو، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا دور ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو، اسلامی ریاست کے ہر دور میں یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ لہذا مسلمان حکمرانوں نے جب بھی مصر کو فتح کیا اور یہ صحرائے سینا اور کوہ طور کے پاس پہنچے تو سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ کے منتظم اس عہد نامہ کو لے کر گیٹ پر آ گئے۔ لہذا ان مسلمان فاتحین نے ہر بار اس عہد نامے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور عیسائیوں اور ان کی عبادت گاہوں کو پناہ دے کر یہاں سے واپس چلے گئے۔ مسلمان خلفاء نے ہر دور میں اس عہد نامے کی تصدیق کے لیے خط بھی جاری کیے جو اسی لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ معاہدہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 میں مصر کو فتح کیا۔ سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن پہنچا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی۔ عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر یعنی پاشا آف مصر ہر سال اس عہد نامے کی تصدیق اور معائنے کے لیے سینٹ کیتھرائن جاتا تھا، عہد نامے کو چومتا تھا اور اس کی تصدیق کے لیے ایک سرکاری خط جاری کرتا، اور یہ تمام خط آج بھی اس چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ یوں سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو اس مقدس عہد نامے کی وجہ سے اب تک کسی مسلمان بادشاہ کے قبضے میں نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خانقاہ ہر دور میں آزاد سمجھی جاتی رہی اور آج بھی آزاد ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو اس سے نیا کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔